السلام فرینڈس، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا فرینڈس، آج بات کرتے ہیں گردوں کے بارے میں۔ ایک انسان میں دو گردے موجود ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف۔ تو ان کا سائز عموماً 4 سے 5 انچ ہوتا ہے۔ ہر ایک کا سائز ایک مٹھی جتنا ہوتا ہے۔ ان کی شکل لوبیا جیسی ہوتی ہے۔ شکل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پسلی کے پنجرے کے بالکل نیچے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر حصے کے مخصوص کام کے لیے لگا دیا ہے۔ مثال طور پر دل کا کام خون پمپ کرنا، یہ خون کی نالی میں موجود خون پر پریشر لگاتا ہے جس سے خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ اس طرح خون میں موجود گلوکوز اور آکسیجن کو ہمارے جسم کے تمام حصے سیلز استعمال کی انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہڈیاں ہمارے جسم کے سہارا دیتی ہیں، اور مزید یہ کہ یہ ہمارا خون ریڈ بلڈ سیلز بھی بناتے ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز ہمارے خون کے گردے بون میرو میں بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے گردوں کے ذمہ بھی کچھ مخصوص اور اہم کام، اس طرح مخصوص اور اہم کام ہے جو ان کو گردوں کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ پیشاب بنانا ہے۔ یہ پیشاب کیسے پیدا کرتے ہیں؟ دراصل یہ خون کی صفائی جب اس کو فلٹر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو فضلہ واسٹر میٹیریل بنتا ہے وہ پیشاب یورین ہوتا ہے۔ پیشاب بلیڈر شکل میں دیکھا جا سکتا ہے اور اسٹور یا ذخیرہ کیا جاتا ہے جب اسے خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب بلیڈر پیشاب سے بھر جاتا ہے تو ہمارے دماغ کو سگنل جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے گردوں میں لاکھوں چھوٹی چھوٹی چھانیاں فلٹر یونٹس لگی ہوتی ہیں جن نیفرونز کہا جاتا ہے، اور یہ چھانیاں جو ہوتی ہیں خون کی صفائی کرتی ہیں، اور یہ چھانیاں 1 منٹ میں آدھا کپ خون فلٹر کرتی ہیں۔ دن میں کئی مرتبہ خون کے گردوں میں جاتا ہے، اور ایک دن میں گردے 200 لیٹر خون فلٹر کرتے ہیں۔ اور گردے خون فلٹر کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم کام کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے جسم کے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ سورج کی روشنی ہے، اور جب سورج کی روشنی جلد پر پڑتی ہے تو وٹامن ڈی بنتا ہے، لیکن ہمارا جسم اسے وٹامن ڈی کو براہ راست استعمال نہیں کر پاتا۔ اس کو ایکٹیو یا قابل استعمال ہونے کے لیے اس کو وٹامن ڈی کی ایک اور حالت کلوکٹریریل میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام گردے کرتے ہیں۔ کلوکٹری جسم میں کیلشیم کو جذب کرواتا ہے، اور اگر جسم میں کلوکٹری کم ہو جائے تو جسم میں مناسب مقدار میں کیلشیم جذب نہیں ہو پاتا اور جسم سے خارج ہو جائے گی یا ضائع ہو جائے گی۔ چونکہ کلوکٹریل گردے بناتے ہیں، لہٰذا گردوں کی بیماری میں متوجہ ان میں کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ شکل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں گردوں کے اوپر 2 گلینڈر موجود ہوتے ہیں۔ ایڈرینل گلینڈر دونوں گردوں پر پائے جانے کے لیے گلینڈر میں جو بہت سے ہارمونز خارج کرتے ہیں، جن میں ایڈرینل ایپینیفرین، نان اینڈائلین، الڈوسٹیرون، کورٹیزول اور سٹیرائڈز وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہارمونز بلڈ پریشر، میٹابولزم، سٹریس اور جنسی خصوصیات کو پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ہم خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایڈرینل گلینڈ ایک ہارمون خارج کرتا ہے جس کا نام ایڈرینالین ہے، اور اس ہارمون کو فلائٹ اور فائٹ ہارمون بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ہارمون کے اخراج سے ہمارے جسم میں 2 طرح کا رسپانس پیدا ہوتا ہے۔ یا ہم اس خوفناک چیز جیسے سانپ کا مقابلہ کریں گے یا ہم بھاگنے کی ترجیح دیں گے۔ اس صورت میں ایڈرینالین ہارمون ایڈرینالین ہارمون دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ زیادہ آکسیجن خون میں جذب ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ دماغ اور مسلز کو طرف جانے والے رگوں کو چوڑا کر دیتا ہے تاکہ ان حصوں کی طرف خون کا بہاؤ زیادہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں مسلز کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسلز خون سے زیادہ گلوکوز حاصل کر کے اس سے توانائی حاصل کر سکیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خوف کی حالت میں ہمارا جسم زیادہ طاقتور اور زیادہ الرٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خوف کی حالت میں ہم اتنا زور لگا دیتے ہیں جو کہ عام حالات میں نہیں لگاتے۔ ہارمونز کیا ہیں؟ اس پر مفصل پوسٹ بھی بنی ہوتی ہے ایک۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی گردے بہت سے اہم کام کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک اہم ہارمون ایتھروپوئن جسے مختصر طور پر EPO کہتے ہیں، وہ بھی بناتی ہیں۔ یہ ہارمون جسم کے یہ بتاتے ہیں کہ جسم نے خون سرخ خلیات کیسے بنانی ہے۔ دراصل خون کا سر رنگ سرخ خلیات ریڈ بلڈ سیلز کی وجہ سے
बेसी होता है। लिहाजा ये वाज़ह है कि गुर्दों की बीमारी क्रोनिक किडनी डिसीज़ में मुब्तला फ़र्द में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और ये रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को जो सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं, खून में जज़ब होने कहाँ तक था, खून के जज़ब होने का काम यही करते हैं, यानी ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। लिहाजा गुर्दों की बीमारी में मुबतला शख्स को रेड ब्लड सेल्स लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में कमी से एक बीमारी लायक होती है जिसे एनीमिया या जिसे खून की कमी का नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो थी गुर्दों की। तो कुछ अहम काम या ना फिशर या अफ़ाल। अब जो कि गुर्दे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। जितनी अहम काम गुर्दे करते हैं, और ये काम वो बना थके 24 घंटे करते हैं। अगर ये काम किसी और तरीके से किया जाए तो सोचिए कि ये किस कदर मुश्किल है, तकलीफ़देह और महंगा होगा। गुर्दे कहते हैं कि हमें सेहतमंद अगर रखना चाहते हैं तो मुनासिब मकदार में पानी पियो। क्या हम अपने प्यारे गुर्दों की खातिर सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते जो हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं? हम तो फिर बड़े नाशुक्र हुए ना। एक दिन में रोज़ाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिया जाए, क्योंकि इसमें आपके गुर्दों की सेहत का बेफ़ायदा है। क्योंकि जिसम में कमी पानी होने से जहाँ दीगर मसाइल जन्म लेते हैं, वहाँ गुर्दों में पत्थरी बनने का इम्कान भी बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा, गुर्दे कहते हैं कि आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए कि जिसमें फल और सब्जियाँ ज़्यादा हो और गोश्त बिल्कुल सुर्ख गोश्त कम हो। गुर्दे कहते हैं कि कैल्शियम और ऑक्सलाइट वाली ग़िज़ाएँ एक साथ ज़्यादा मकदार में ना लें जाए। गुर्दे कहते हैं कि कैल्शियम और ऑक्सलाइट से भरपूर ग़िज़ा एक साथ में ज़्यादा मकदार में ज़्यादातर ना लीजिए, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सलाइट मैदे और छोटी आंतों में जाकर एक मरकब या केमिकल बनाते हैं जिसका नाम कैल्शियम ऑक्सलाइट है, और ये कैल्शियम ऑक्सलाइट गुर्दों में जमा हो जाता है और गुर्दे की पथरी का सबब बनता है। गुर्दे की पथरी की एक बड़ी वजह ये कैल्शियम ऑक्सलाइट है। गुर्दे कहते हैं कि आपने शेल फिश गोश्त और सर्ग गोश्त का इस्तेमाल करना है। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं, क्योंकि इन ग़िज़ाओं में एक केमिकल या मरकब काफ़ी मकदार में पाया जाता है जिसका नाम प्यूरिनस जिस्म में जाकर यूरिक मदद देता है। गुर्दों की पथरी एक बड़ी वजह जिसमें यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना भी है, क्योंकि ये क्रिस्टल की शक्ल में गुर्दों में जमा हो जाता है और गुर्दे पथरी का सबब बन जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का जिस्म में ज़्यादा हो जाना जोड़ों की दर्द की भी बड़ी वजह है। गुर्दे कहते हैं कि सिगरेट नोशी से बचो। आलमी इदरा सेहत WHO के मुताबिक तंबाकू नोशी का ज़्यादा और लंबे अरसे तक इस्तेमाल से जिगर का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारी को लबले का कैंसर, ब्लैडर की कैंसर वगैरह का इम्कान इन लोगों से निस्बत ज़्यादा होता है जो लोग तंबाकू नोशी नहीं करते। गुर्दे कैंसर की भी एक बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। इसलिए अगर आप जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरह गुर्दों को भी सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आज से तंबाकू नोशी छोड़ दीजिए। अगर तंबाकू नोशी करते हैं तो फ्रेंड्स, ये थी एक तहरीर। तो उम्मीद है ये तहरीर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। गुर्दों के बारे में अगर कुछ मौजूद मालूम हुई तो आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।